السلام علیکم، انجینئر شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اس وقت گلگت بلتستان کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ ایک احتجاجات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ انجمن تاجران عوامی ایکشن کمیٹی بہت سارے مطالبات کو لے کے گلگت بلتستان کی سڑکوں پہ ہے، شدید احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ -20 کے ٹمپریچر کے اندر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور چوک چوراہوں پہ جمع ہیں۔ اس حوالے سے میں نے کل ایک گزارش کی تھی سوشل میڈیا پہ کہ اس وقت ہمارا اصل مطالبہ کیا ہونا چاہیے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارا اصل مطالبہ ہونا چاہیے خالصہ سرکار قانون کے خاتمے کا۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے ایک اور رنگ دے دیا، ان کو لگا کہ کیونکہ گندم کی سبسڈی کی بات ہوتی ہے یا پھر آٹے کی بات ہوتی ہے کہ تو وفاقی حکومت پہ کیونکہ تنقید ہوتی ہے، اس لیے انجینئر شبیر اس تنقید کا رخ موڑ کر کوئی اور طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، اور دوبارہ میں ایک کیٹیگوریکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے سوشل میڈیا پہ اس طرح بات کرنے والوں کے سوالوں کے جواب میں بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ وفاقی حکومت پہ جس طرح کی تنقید کرنا چاہتے ہیں تنقید کریں اور ان سے اپنا حق یعنی گندم سبسڈی والا لے لیں، لیکن ایک چیز کلیئر ہونا چاہیے آپ کو کہ گندم کی سبسڈی میں یا گندم کی بوریوں کی تعداد میں کوئی کٹوتی نہیں ہوئی۔ اس چیز کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہمیں جو بجٹ ملتا ہے گندم کا، وہ 6 سے 8 ارب روپے کا بجٹ ملتا ہے، اس بجٹ میں ہم گندم خریدتے ہیں۔ اب اس وقت کیونکہ گندم کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس لیے جو ہمیں بجٹ ملتا ہے اس میں اتنا گندم نہیں آ رہا ہے جتنا پہلے ہمیں ملا کرتا تھا۔ تو اس میں جو ریٹس اور گندم کی بوریوں میں جو توازن خراب ہو گیا ریٹس بڑھنے کی وجہ سے، بجٹ میں اور گندم کی جو بوریوں کی تعداد میں اس کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ گندم خریدنے کے لیے جو گلگت بلتستان حکومت کو بجٹ ملتا ہے وفاق کی طرف سے، اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ جو ریٹ بڑھنے کی وجہ سے جو بوریوں کی تعداد جو کم ہو گئی، گندم کی مقدار جو کم ہو گئی ہمیں ملنا، اس کو میٹ کیا جا سکے۔ اب پھر میں اصل بات پہ آ جاتا ہوں کہ اس وقت ہمارا اصل مطالبہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا جو سب سے بڑا اس وقت گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے آئینی حقوق کا جو 70 سالوں سے ہم محروم ہیں، اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی عوامی اراضیوں پر، عوام کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ کو فلسطین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے میدانوں پہ، آپ کی بنجر زمینوں پہ، آپ کی چراگاہوں پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ میری نظر میں اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اتنے بڑے احتجاج کو اگر آپ گندم کی بوریوں کی فراہمی سے آپ جوڑ دیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ آج اگر وفاقی حکومت نے کچھ پیسے ریلیز کر دیے گندم کی رقم کی مد میں، اور آپ کو ایک ایک بوری گندم کا ملنا شروع ہو گیا، اور آپ آج گھر چلے جاتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ان لوگوں پہ زیادتی ہے جو -20 میں بیٹھے ہوئے ہیں یادگار چوک پہ اور دیامر سے لے کے گلگت بلتستان تک۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے آج اپنی زمینوں کو نہیں بچایا تو آپ اس چیز کے گنہگار ہوں گے۔ آپ اگر ایک بوری گندم لے کے آپ اگر گھر چلے گئے تو ان لوگوں کے شعور پہ، ان لوگوں کی قربانیوں پہ زیادتی ہوگی جو -20 میں یادگار چوک پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ میں یہ کہتا ہوں کل اگر آپ کے پاس زمین ہوگی، آپ گندم بھی اگائیں گے، آپ خود کفیل بھی ہوں گے، بلکہ آپ گندم باہر بیچنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کی اگر زمینیں یہ اٹھا کے لے کے گئے اور ادھر ادھر سے لوگ آ کے آباد ہو گئے، اور آپ اپنے 1 کنال اور 5 مرلے کے گھروں کے اندر محدود ہو گئے، تو پھر آپ کی پوری نظر گندم سبسڈی کے اسی ایک
بوری گندم کے اوپر ہوگی، اور آپ اسی کے لیے ترستے رہیں گے، اسی کے لیے آپ یادگار سجاتے رہیں گے، اسی کے لیے آپ سردیوں میں نکلتے رہیں گے، اسی کے لیے آپ نعرے لگاتے رہیں گے، اور پولیٹیکل لوگ اسی کے لیے آپ کو استعمال کرتے رہیں گے۔ وفاق سے گندم کی شارٹیج کریں گے، وفاق سے گندم کم آنا شروع ہو جائے گا، وفاق سے سبسڈی کی رقم روک لی جائے گی، اور آپ یادگار پہ آئیں گے۔ جتنے بڑے ایشوز آئیں گے آپ کو اسی آٹے میں، اسی گندم میں الجھا کے یہ حکومتیں رکھیں گی، یہ سیاسی لوگ رکھیں گے۔ اور دوسری طرف سے آپ اپنے علاقے میں فلسطینیوں جیسی زندگی گزاریں گے، اور آپ اپنی رزق، اپنی روٹی، اپنی نوکری کے لیے انہی لوگوں کے دست نگر ہوں گے جو آپ کی زمینوں پہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا مسئلہ گندم کی بوری سے حل ہوتا ہے، تو بے شک میری طرف سے آپ 10 دن اور گندم کے نعرے کے ساتھ آپ یادگار پہ رہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زمینیں آپ کے پاس ہونے میں آپ کی بقا ہے، آپ کی زمینیں آپ کے قبضے میں ہونے میں آپ کی بقا ہے، آپ کی زمینوں کی ملکیت آپ کے پاس ہونے میں آپ کی بقا ہے، تو آج آئیں گلگت بلتستان اسمبلی پر دباؤ ڈالیں کہ وہ خالصہ سرکار کے خاتمے کا بل لے کے آئیں، اور قانون بنا دیں کہ یہ جو خالصہ سرکار کے نام پہ آپ جو قبضے کرتے جا رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے، اور جو بنجر زمینیں ہیں، جو چراگاہیں ہیں، جو میدان ہیں، وہ سارے کے سارے گلگت بلتستان کے عوام کی ملکیت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہمارا دھرنا، یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور اس احتجاج کا جو اینڈ ہوگا وہ جی بی اسمبلی کے گھیراؤ پہ ہوگا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، آپ گندم کی بوریاں لے کے ایک دفعہ پھر گھر چلے جائیں گے، تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بہت شکریہ۔